کہانی کے مطابق نائٹ کنگ کیسے پیدا ہوا؟ 8000 سال پہلے ایک دن جنگل کے بچے انسانوں کی یلغار روکنے کے لیے ایک آدمی کو ایک بڑے درخت سے باندھ دیتے ہیں اور اس کے جسم میں خوفناک برفانی جادو داخل کرنے کی تیاری کرتے ہیں۔ جیسے جیسے خنجر اس کے سینے میں دسایا جاتا ہے وہ آدمی ڈر سے چیخنے لگتا ہے۔ بہت جلد وہ سب جادو اس کے جسم میں پھیل جاتا ہے اور اس کی آنکھوں کی پتلیاں نیلی روشنی میں بدل جاتی ہیں۔ یوں ایک ناقابل موت دنیا کا سب سے طاقتور ہتھیار نائٹ کنگ وجود میں آ جاتا ہے۔ لیکن نائٹ کنگ کی طاقت حد سے زیادہ تھی۔ اس نے جنگل کے بچوں کے ساتھ مل کر انسانوں سے لڑنے کے بجائے زندگی کے مخالف کنارے کا انتخاب کیا۔ وہ تمام زندہ مخلوقات کو مردہ فوج میں بدلنے کا ارادہ کر لیا تاکہ وہ اس کی مردہ لشکر کا حصہ بن جائے۔ یہ دیکھ کر جنگل کے بچوں کو اپنی سنگین غلطی کا احساس ہوا اور وہ انسانوں کے ساتھ اتحاد پر مجبور ہو گئے۔ دونوں نے مل کر اپنی تمام جادوئی طاقت استعمال کرتے ہوئے ایک عظیم اور ناقابل عبور دیوار تعمیر کی جسے دیوار چین نہیں بلکہ دیوار شمال کہا جاتا ہے، اور نائٹ کنگ کو ہمیشہ کے لیے برفانی سرزمین میں دھکیل دیا گیا تاکہ وہ انسانی دنیا میں داخل نہ ہو سکے۔ یوں 8000 سال گزر گئے، انسانوں کی کئی سلطنتیں آئیں اور ختم ہو گئیں اور نائٹ کنگ کا وجود صرف بچوں کو ڈرانے والی کہانی بن کر رہ گیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ جنگل کے بچے بھی دنیا سے تقریباً ختم ہو گئے، مگر کسی نے یہ نہیں سوچا تھا کہ برفانی سرزمین میں نائٹ کنگ لاکھوں لاشوں پر مشتمل اپنی فوج تیار کر چکا ہے۔ اس نے ایک برفانی نیزے سے ڈینڈرس کے ایک ڈریگن کو مار ڈالا اور نیلی آگ سے عظیم دیوار کو توڑ ڈالا، اور وہ 8000 سال میں جمع کی گئی اپنی مردہ فوج کے ساتھ انسانوں کی سرزمین کی طرف بڑھنے لگا تاکہ ہر زندہ چیز کو اپنے مردارات کا حصہ بنا لے۔ نائٹ کنگ اور لاشوں کے وجود کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے والا جان اسنو آخر کار سمجھ گیا کہ انسانیت کو ایک بے مثال خطرہ لاحق ہے۔ اس نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر ساتھیوں کے ساتھ ایک لاش کو پکڑا جس کی قیمت کئی بہادر جنگجوؤں کی جانوں سے ادا کی گئی۔ وہ لاش کو ایک صندوق میں بند کر کے 7 ریاستوں کے دارالحکومت کنگ لینڈ لے گیا تاکہ ملکہ سرسی کو قائل کر سکے کہ وہ ڈینڈرس کی فوج کے ساتھ اتحاد کرے۔ لیکن دو متحارب ملکوں کے دل میں پورے براعظم پر حکومت کرنے کی خواہش تھی، وہ آسانی سے اتحاد کیسے کر سکتے؟ سرسی ڈینڈرس کی طاقتور فوج اور ڈریگن کو دیکھ کر مزید ضدی ہو گئی اور اسے یہ ماننے میں بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ کہانیوں کی لاشیں حقیقت میں موجود ہیں۔ تب باؤنڈ نے صندوق کھولا اور سب کے سامنے اس میں بند لاش باہر نکل آئی۔ سرسی یہ دیکھ کر خوفزدہ ہو گئی کیونکہ بچوں کو ڈرانے والی کہانی حقیقت بن چکی تھی۔ لاش کی چیخوں نے سب کو دہلا دیا۔ باؤنڈ نے اسے تلوار سے 2 ٹکڑے کر دیا مگر وہ مرا نہیں، اس کے جسم کے حصے الگ الگ حرکت کرنے لگے۔ اب جان اسنو نے ثابت کیا کہ آگ یا ڈریگن گلاس انہیں مار سکتا ہے اور ایک بار میں اس لاش کو ختم کر دیا۔ اس نے سرسی سے کہا کہ یہ انسانوں کی آپسی جنگ نہیں بلکہ انسانیت کی بقا کی جنگ ہے، کیونکہ اصل دشمن شمال سے آ رہا ہے۔ اگر انہیں نہ روکا گیا تو دنیا پر انسان نہیں بلکہ مردہ فوج کی حکومت ہوگی۔ یہ سن کر آئرن آئی لینڈ کا سردار یورون ڈر کر پیچھے ہٹ گیا کیونکہ اس کا خیال تھا کہ لاشیں تیر نہیں سکتی۔ وہ فوراً واپس چلا گیا۔ سرسی نے بھی فیصلہ کیا کہ پہلے نائٹ کنگ شمال پر حملہ کرے، ڈینڈرس کمزور ہو جائے تب وہ مداخلت کرے گی۔ مذاکرات ناکام ہو گئے۔ جیمی لینسٹر انسانوں کی مدد کے لیے شمال جانا چاہتا تھا مگر سرسی نے اسے روک دیا۔ جیمی نے اپنی بہن کا سچ چہرہ دیکھ لیا اور اکیلا ہی شمال روانہ ہو گیا۔ راستے میں کئی دہائیوں بعد اچانک برف پڑنے لگی۔ جب جان اسنو کو معلوم ہوا کہ دیوار ٹوٹ چکی ہے اور شمالی خاندان تباہ ہو چکے ہیں، اس نے حکم دیا کہ ہر مرد چاہے عمر کچھ بھی ہو جنگ کے لیے تیار ہو۔ لوہار دن رات ڈریگن گلاس کے ہتھیار بنانے لگے۔ آریہ نے بھی ہتھیار مانگا مگر پہلے اسے کمزور سمجھا گیا، پھر اس نے اپنی مہارت سے سب کو حیران کر دیا۔ رات گہری ہوتی گئی، سپاہی تیار ہو گئے اور خطرے کا الارم بج اٹھا۔ دور اندھیرے میں نائٹ کنگ اپنی لاکھوں کی مردہ فوج کے ساتھ ونٹرفیل کے دروازے پر پہنچ چکا تھا۔ یوں زندہ اور مردہ کے درمیان فیصلہ کن جنگ اس سرد اور خوفناک رات میں شروع ہونے والی تھی۔